کتاب ہے چراغ تلے اقتباس کا نام کافی۔ میں نے سوال کیا آپ کافی کیوں پیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا آپ کیوں نہیں پیتے؟ مجھے اس میں سگار کی بو آتی ہے۔ اگر آپ کا اشارہ اس کی سوندھی سوندھی خوشبو کی طرف ہے تو یہ آپ کی قوت شامہ کی کوتاہی ہے۔ گو کہ ان کا اشارہ صریحاً میری ناک کی طرف تھا، تاہم رفع شر کی خاطر میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ کافی میں سے واقعی بھینی بھینی مہک آتی ہے، مگر یہ کہاں کہ یہ منطق ہے کہ جو چیز ناک کو پسند ہو وہ حلق میں انڈیل لی جائے؟ اگر ایسا ہی ہے تو کافی کا عطر کیوں نہ کشید کیا جائے تاکہ ادبی محفلوں میں ایک دوسرے کے لگایا کریں۔ تڑپ کر بولیں صاحب میں معقولات کا دخل جائز نہیں سمجھتا، تا وقت یہ کہ اس گھپلے کی اصل وجہ تلفظ کی مجبوری نہ ہو۔ کافی کی مہک سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک تربیت یافتہ ذوق کی ضرورت ہے۔ یہی سوندھا پن لگی کھیر اور دھنگارے رائتے میں ہوتا ہے۔ میں نے معذرت کی، کھرچن اور دھنگار دونوں سے مجھے متلی ہوتی ہے۔ فرمایا تعجب ہے، یوپی میں تو شرفا بڑی رغبت سے کھاتے ہیں۔ میں نے اسی بنا پر ہندوستان چھوڑا۔ چراندے ہو کر کہنے لگے آپ قائل ہو جاتے ہیں تو کچ بحثی کرنے لگتے ہیں۔ جواباً عرض کیا غرب ممالک میں بحث کا آغاز صحیح معنوں میں قائل ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ دانستہ دل آزاری ہمارے مشرب میں گناہ ہے، لہٰذا ہم اپنی اصل رائے کا اظہار صرف نشے اور غصے کے عالم میں کرتے ہیں۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا، لیکن اگر یہ سچ ہے کہ کافی خوش ذائقہ ہوتی ہے تو کسی بچے کو پلا کر اس کی صورت دیکھ لیجئے۔ جھلا کر بولے آپ معصوم بچوں کو بحث میں کیوں گھسیٹتے ہیں؟ میں بھی الجھ گیا۔ آپ لوگ ہمیشہ بچوں سے پہلے معصوم کا لفظ کیوں لگاتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ کچھ بچے گناہ گار بھی ہوتے ہیں؟ خیر آپ کو بچوں پر اعتراض ہے تو بلی کو لیجئے۔ بلی ہی کو کیوں؟ بکری کیوں نہیں؟ وہ سچ مچ مچلنے لگے۔ میں نے سمجھایا بلی اس لیے کہ جہاں تک پینے کی چیزوں کا تعلق ہے بچے اور بلیاں برے بھلے کی کہیں بہتر تمیز رکھتے ہیں۔ ارشاد ہوا کل کو آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ بچوں اور بلیوں کو پکے گانے پسند نہیں آ سکتے اس لیے وہ بھی لغو ہیں۔ میں نے انہیں یقین دلایا میں ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا، پکے راگ انہی کی ایجاد ہیں، آپ نے بچوں کا رونا اور بلیوں کا لڑنا۔ بات کاٹ کر بولے بہرحال ثقافتی مسائل کا فیصلہ ہم بچوں اور بلیوں پر نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کو یقین آئے یا نہ آئے مگر یہ واقعہ ہے کہ جب بھی میں نے کافی کے بارے میں استصواب رائے عامہ کیا اس کا انجام اسی قسم کا ہوا۔ شائقین میرے دل کا سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹی جرح کرنے لگتے ہیں۔ اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کافی اور کلاسیکی موسیقی کے بارے میں استفسار رائے عامہ کرنا بڑی عاقبت نااندیشی ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی بدمذاقی ہے جیسے کسی نیک مرد کی آمدنی یا خوبصورت عورت کی عمر دریافت کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیک مرد کی عمر اور خوبصورت عورت کی آمدنی دریافت کرنا خطرے سے خالی ہے۔ زندگی میں صرف ایک شخص ایسا ملا جو واقعی کافی سے بیزار تھا، لیکن اس کی رائے اس لحاظ سے زیادہ قابل التفات نہیں کہ وہ ایک مشہور کافی حافظ کا مالک نکلا۔ ایک صاحب اپنی پسند کے جواز میں صرف یہ کہہ کر چپ ہو گئے کہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافی لگی ہوئی۔ میں نے وضاحت چاہی تو کہنے لگے دراصل یہ عادت کی بات ہے، یہ کمبخت کافی بھی روایتی چنے اور ڈومنی کی طرح ایک طرفہ منہ لگنے کے بعد چھڑائی نہیں چھوٹتی ہے نا؟ اس مقام پر مجھے اپنی معذوری کا اعتراف کرنا پڑا کہ بچپن ہی سے میری صحت خراب اور صحبت اچھی رہی، اس لیے ان دونوں خوبصورت بلاؤں سے محفوظ رہا۔ بعض احباب تو اس سوال سے چراغ پا ہو کر ذاتیات پر اتر آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں، ایمان کی بات ہے کہ جھوٹے الزام کو سمجھدار آدمی نہایت اعتماد سے ہنس کر ڈال دیتا ہے، مگر سچے الزام سے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ اس ضمن میں جو متضاد باتیں سننا پڑتی ہیں اس کی 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔